یہ روحانیت ہوتی کیا ہے, یہ بابوں کے معجزے اور کرامات ہوتی کیا ہے. شاہ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شاہ جی بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے اور میرا خیال ہے مجھے آپ سے اس کا نا مدلل جواب چاہیے. میں آپ کو عرض کروں, جو لوگ جو ہے نا جن کا کینوس جتنا ہے ان کو اتنے حساب سے جو بات کرتے ہیں ٹھیک ہی کرتے ہوں گے. میں کسی کی مخالفت میں بات نہیں کرتا, لیکن مجھے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مجھے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ مومن کے اوپر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے. آپ اللہ کو ایسٹیمیٹ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے اندازے میں اللہ ہے کیا صرف نام لینا, کلمہ پڑھنا بس؟ ایک جن جو ادنا مخلوق ہے جس نے آپ کو سجدہ کیا ہوا ہے, وہ آپ کے وجود کے اندر حلول کر لے تو آپ کا جو ہے وہ لہجہ بدل جاتا ہے, آپ کے جو ہے وہ پوری ارد گرد کا ہورائزن بدل جاتا ہے, آپ کی زبان بدل جاتی ہے, آپ کی ایک ایک چیز بدل جاتی ہے. کیا آپ اس بات کو ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کہ اگر اللہ کا نور آپ کے اندر اترے گا تو کیا کرے گا؟ کیا اللہ کا نور جو ہے وہ اتنا طاقتور نہیں ہے؟ کیا بائبل میں یہ بات نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جو ہے وہ بدروحوں کو, ایول اسپرٹس کو نکالا کرتے تھے؟ تو اگر ایول اسپرٹ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ باڈی میں گھس سکتی ہیں تو نوبل اسپرٹس کو مسئلہ کیا ہے؟ پھر اگر یہی بات ہے تو حدیث میں کیا یہ نہیں آتا کہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب موسیٰ علیہ السلام کے مزار اطہر سے گزرے تھے تو موسیٰ علیہ السلام اپنے روضے میں قرآن پڑھ رہے تھے؟ کیا یہ ہم لوگ اس بات کو ماننے سے بالکل ہی قاصر ہو گئے ہیں, آنکھیں ہی اندھی ہو گئی ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی جب قبرستان سے گزرو تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو, اور یہ تو ہمیں پتا ہے کہ جی قبر میں لوگ جواب دیتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جب کوئی جو لوگ جاتے ہیں تو قبر والا پیروں کی آہٹ بھی سنتا ہے, تو وہ یہ تو سن سکتا ہے, اور اگر وہ اللہ کے نور سے نوری ہے تو وہ کوئی بات نہیں کر سکتا. کیا سرکار ابراہیم مجاب جو ہیں جن کا روضہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کے بالکل پاس ہے, جب وہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے کئی 100 سال بعد ان سے بات کرتے تھے تو بات کا جواب آتا تھا جس کو لوگ سنتے تھے؟ ٹھیک ہے, مولا کا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑی ہستی ہیں. مولا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نوکروں کا نوکر جو ہے اس کے اندر اگر اتنی طاقت ہے, اس کی روح ہے. اب جہاں سے یہ مسکنسیپشن شروع ہوتی ہے, میں سائنس کی زبان میں آ جاتا ہوں, یہ تھی روحانی بات. ٹھیک ہے, انسان کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہے, 3 parts آف دا مین, دا باڈی, دا سول, دا اسپرٹ. باڈی مٹی میں مٹی ہو گئی, مسلمانوں نے دفنا دی, ہندوؤں نے جلا دی, عیسائیوں نے جلا دی, کسی نے بھی مطلب کسی نے وہ لیننگ ٹاور کے اوپر آ کے پرندوں کو کھلا دی, باڈی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, باڈی ختم ہو گئی. سول اللہ کہتا ہے اٹرنل ہے, وہ یا الیین سے آئے گی یا سجین سے آئے گی, جہاں سے آئے گی واپس چلی جائے گی. سول تو سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اوپر چلی گئی. یہاں کون ہے؟ سول تو چلی گئی, ٹھیک ہے, یہاں کیا ہے؟ 3rd part از مسنگ, جسے دنیا دیکھنا ہی نہیں چاہتی یا نظر نہیں آتا یا اللہ توفیق نہیں دیتا. دا 3rd part سائنس کی زبان میں سمجھاتا ہوں, روحانیت کو چھوڑ دیں. کیا پتھروں میں روح ہے جسے ہم روح جمادی کہتے ہیں؟ کوہ طور یا رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کو مجھ سے بڑا پیار اور مجھے احد سے بہت پیار ہے. کیا وہ جو ہے وہ حجر اسود کے بارے میں رسول اللہ نے نہیں کہا تھا کہ یہ لوگوں کی تقدیر بدلنے پہ قادر ہے, کہ یہ تمہارا جو ہے وہ کچا چٹا بتائے گا اللہ کو؟ وہ پتھر اگر بات کرتے ہیں, جن پتھروں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں کلمہ پڑا تھا ان کے اندر بھی تو کچھ تھی نا. حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی حمد پڑھا کرتے تھے پہاڑ جھومتے تھے. یہ باتیں تو ہماری تفسیر میں لکھی ہوئی ہے نا, قرآن پاک میں اس کا حوالہ ہے نا. ٹھیک ہے, اسی طرح درخت
روح نباتی جو ہے، روح نباتی جو ہے یہ ہے جو درختوں میں ہے. حنانہ کا ستون رسالت میں آپ کے لیے رویا تھا، درخت تھا نا. اسی طرح روح حیوانی، کیا وہ اونٹ رسالت میں آپ سے بات کرتا تھا جس نے آ کے شکایت کی تھی کہ میرا مالک مجھ کے اوپر میرے اوپر زیادہ بھار ڈالتا ہے؟ میں پیچھے نبیوں کی بات ہی نہیں کر رہا، میں صرف سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستند اور متواتر ترین سندوں کے ساتھ حدیثیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. میں باہر جاتا ہی نہیں، مجھے آتا ہی نہیں اور کچھ. اب یہ تینوں چیزیں میں نے بتا دی. ٹھیک ہے. انسان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں اس کی تفصیل بھی ہے، بزگا الکا سارا. جب انسان کی روح بننا شروع ہوتی ہے، خون کا لوتھڑا جمتا ہے، تو اس کے اندر کیا روح جمادی آ جاتی ہے؟ روح جمادی جیسے خون جمے گا تو روح جمادی آ نہیں جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. وہی روح جمادی انسان کے اندر پہلے سے موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر وہ خون کا لوتھڑا بڑھنا شروع کرتا ہے، اپنی شکل لینا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے. روح نباتی آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، شکل پوری ہوتی ہے، خوراک لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پیدا نہیں ہوا ہوتا، روح حیوانی ہوتی ہے. روح حیوانی، یس بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں تک بچہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا. صحیح ہے. بچہ پیدا ہو، سانس لے، تو اس کی جو ہے وہ نماز جنازہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں لاجکس پہ بات کر رہا ہوں، میں ریلیجن کے اوپر نہیں بات کر رہا. تو جب یہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا روح حیوانی تک، تب تک وہ اس کی روح انسانی نہیں آئی تھی. بالکل ٹھیک ہے. روح انسانی آئی، جہاں سے اس کی زندگی کا آغاز شروع ہوا، وہ روح آئی، اوپر چلی گئی. یہ سر اگر ساری روحیں اوپر چلی گئی ہیں تو ساروں کا حساب حشر میں ہونا چاہیے نا. قبر میں جزا سزا کس کو دینی ہے؟ قبر دے وچ تے کسی نو جزا سزا دینی ہے؟ جسم کو دینی ہے. دیٹ از دا اسپرٹ جو کہ مزاروں میں ہے، جس کی وجہ سے ولی اللہ کے نور سے نوری ہوتے ہیں یا نار سے ناری ہوتے ہیں. جو لوگ بھی جو اللہ کے رسول اور اس کے گھر کے دشمن ہیں ان کے اندر ناری ہوتے ہیں. کیا قبروں میں سے لوگ یہ جو ہے وہ قبروں میں سے جادو نہیں ہوتا؟ اسپرٹس. اب تھوڑی سی بات میں آپ کی بات، یہ اسپرٹس جو ہیں، دیز آر دا اسپرٹس جن کے بارے میں قرآن پاک میں اور حدیث میں روایت ملتی ہے کہ انسان کے اندر 7 اسپرٹس ہیں. قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. ان 7 اسپرٹس کا تعلق ہے خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس. 7 جنتوں سے، 7 دوزخوں سے، 7 آسمانوں سے. ٹھیک ہے. 7 الہامی کتابوں سے. 7 از دا نمبر آف کریشن. ٹھیک ہے. یہ جو 7 اسپرٹس ہیں، یہ اس کے علاوہ وہ جو 3 روحوں کا ذکر میں نے کیا ہے، کیا قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے؟ تو یہ کون ہے؟ اللہ ایویں گلا کر رہا ہے کیا؟ جو ہے وہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس الہامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ اللہ صرف سٹوریاں سنا رہا ہے. دیز آر دا کنڈیشنز وچ آر ایکچولی ہیپننگ، وچ آر ایکچولی آپ اسے کہتے ہیں پرسونیفائڈ ود ان دا پرسنالٹیز. ایک انسان کے اندر کوئی ایک روح، جیسے آپ کا یہ کمپیوٹر ہے تو اس کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ ویڈیو کا ڈرائیور علیحدہ ہوتا ہے، بلٹ ان ہو یا باہر سے کرنے پڑے، لیکن ڈرائیورز تو ہوتے ہیں نا. ہر ایک پرزے کا، ہر ایک چیز کا علیحدہ علیحدہ ڈرائیور ہوتا ہے. انسان کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈرائیور نہیں ہے. انسان جو ہے وہ صرف وہ ایک ہی ہے، وہ پیچکس کے ساتھ بنایا ہوا ہے. جس انسان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے احسن تقویم پہ بنایا، احسن تقویم پہ، جس کو اللہ بیسٹ آف دی بیسٹ کریشن قرار دے رہا ہے، وہ کتنی کا بیسٹ آف دی بیسٹ ہوگی؟ سر پھر وہی بات یہ ہے، پھر میری گلاں نو لوکی کہندے نے کہ جی چمگادڑ کولوں تسی جڑا ہے وہ سورج تے ایسے لکھاؤ گے تے اس بیچارے نوں تے پتہ ہی نہیں انہیں کی لکھنا ہے. جس نے اسپرچل جو ہے وہ سفر میں کچھ نہ کچھ کسی کے ساتھ کچھ کیا ہوا ہے یا کسی کو پتہ ہے، یا سخی سلطان بہو یا کوئی اور جو جتنے بڑے فقیر ہیں، حضور غوث اعظم شاہ جیلانی جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو دنیا ان کو دیکھ کے روزہ رکھتی ہے کہ جی یہ بچہ، آپ ان کو نہیں مانتے تو نہ مانے. آپ کے ماننے سے سورج کو کوئی نہ مانے کہ جی یہ سورج جو ہے یہ نہیں ہے، تو سورج نے نکلنا بند کر دینا. چمگادڑ روز بد دعا کرتی ہے کہ یا اللہ سورج اندھا ہو جائے، تو چمگادڑ یعنی ہو جاتی ہے، سورج تو اندھا نہیں ہوتا. بات رہ گئی ہے، سوری میں آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو میرا یہ بڑا ٹچی پوائنٹ ہے، تو میں اس کو اسپرچل سسٹم ایکچولی انسان کے ساتھ آیا تھا. انسان کے 2 حصے ہیں، ایک میٹر، ایک نان میٹر. میٹر از دا باڈی، باڈی کا میکنزم جو ہے وہ میڈیسن طے کرتی ہے.
اسپرٹ جو اسپرچوئلزم ہے بیسیکلی دیٹ از ناٹ ہمارے یہاں میں اصل میں ہماری اپنی جو ہے نا غلطی ہے. ہماری اس جو ہے نا اسپرچویلٹی میں یہ خان کا ہی نظام کو دیمک لگ گئی ہوئی ہے. یہ خان کا ہی نظام کا بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ مسکنسپشنز دنیا میں بڑھ رہی ہیں کہ یار اے تے انج دے ہی ہوندے نے. روٹس ور ویری گڈ, اوپر سے پھل مطلب مسمی دا بوٹا سی وہ دی پیوند غلط لگ گئی, ہن کھٹیاں لگدیاں پیاں تے لوکی کہندے نے کہ جی مسمی ہوندی کدی نہیں. بات یہ ہے کہ اسپرچل سسٹم جو ہے وہ دیٹ واز سم تھنگ, دیٹ واز دی ریالٹی. اس کا تعلق اسپرٹ سے ہے, اس کا ورد وظیفوں چلوں پڑھائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, وہ عطا کا نام ہے, وہ عطا کا نام ہے. کیا غوث پاک کے دور میں جو جن لوگوں کو مطلب قرآن کا حافظ بن جن کی مستند ترین ہے نہ مانے کوئی, چلو پھر وہ کہیں گے کہ جی بابیاں دیا کہانیاں سنانے نے. تو سخی سلطان بہو کے دور میں جس کو آپ نے کہا تھا کہ چل قرآن پاک سنا, تو وہ کیا اس کو کوئی ان پہلے پڑھان بھیجے ایسی. سر اندھوں والی باتیں ٹھیک لگتی ہیں. میں زندگی میں ایک چیز جانتا ہوں, ایک پر سے پرندہ اڑ نہیں سکتا. ایک بار سے اڑا کے دکھائیں, یا باڈی اور میٹر اور نان میٹر اکٹھے لے کے چلیں گے. اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم نے جوڑے جوڑے بنائے, تو صرف یہ اپنا یہ میل فیمیل کے جوڑے بنائے. زندگی کا موت سے جوڑا نہیں ہے, روشنی کا اندھیرے سے جوڑا نہیں ہے, میٹر کا نان میٹر سے جوڑا نہیں ہے, پازیٹیو کا نیگیٹو سے جوڑا نہیں ہے. دیز آر, آپ نہ مانے, آپ کے یا میرے ماننے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ساری دنیا نہ مانے, اللہ نے مطلب اللہ یا اس کا بنایا ہوا سسٹم رہ جانا ہے, تو اپنا کام کرے گا. ساری دنیا کہے کہ جی یہ نیرا ہو گیا, سورج نے تو صبح نکلنا ہے. موت کے بعد ان کا فیض جاری رہتا ہے. سر اس کے بھی لیولز ہیں. موت کے بعد فیض جو ہے کسی طرح روحانیت کے, جیسے میں نے عرض کی نا کہ کتنے نوری ہیں, ٹھیک ہے, سارے نہیں. بعد میں جو دکانیں جنہوں نے کھول لی ہیں, مطلب دیکھیں نا, دربار پہ قبضہ ہونے سے فقیر کا جو ہے اس کا کیا مطلب, اس کی چیزیں بھی بدل جاتی ہیں. دربار دے ان کو نیلے لوگ آ کے بیٹھ گئے نے, یہ مطلب ہے کہ فقیر بھی جڑا ہے وہ گرے ایریا چلا گیا. رہ گئی بات فیض جاری ہونے کی, تو ان کی روحانیت کے حوالے سے تین جو ہیں, اس کو کہتے ہیں اپنا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ مکمل جو ہیں, جن کو جو کاملین ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کا جو ہے فیض دنیا میں بھی رہتا ہے اور جو ہے ان کا باہر میں بھی رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں کامل ذات, ٹھیک ہے. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کا فیض دنیا میں رہتا ہے لیکن ان کے بعد بند ہو جاتا ہے, انہیں کہتے ہیں کامل حیات, ٹھیک ہے. اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں عام سے لوگ ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کی ہوتا ہے, وہ مزار میں جاتے ہیں, ان کے مزار سے فیض جاری ہو جاتا ہے. سکی سلطان بہو نے یہی کہا تھا نا کہ نام فقیر کے نادا باہو قبر جنا دی جیوے, تو قبریں گواہی دیتی ہیں نا. شاہ جی پھر میں اگر اس کو اس طرح سمرائز کروں کہ جو بزرگ ہیں وہ جو معجزے ہیں, ان کی کراماتیں ہیں, وہ ٹھیک ہے, سائنس ہے نا. اچھا, میٹرکس تھیری کو آپ کیسے ڈینائی کریں گے؟ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے معجزے ہیں, ساروں کی تو نہیں لیکن کچھ کی سائنٹیفک توجیہ تو ہم دے سکتے ہیں نا. ہمارے ہاں ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں سائیکومیٹری. دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے. سائیکومیٹری کی ریسنٹ جو ہے وہ بہت بڑی, کیونکہ سانو دے ماندے نہیں, باہر دے یونیورسٹیاں نو ماندے نے نا. تو جو کوئین وکٹوریا جو ان کی سب سے بڑی ماما ہے, تو ان کو تو مانتے ہی ہے نا, ان کی یونیورسٹی میں, آکسفورڈ میں, ادھر ادھر. تو کوئین جو ہے نا وہاں پہ ویسٹ منسٹر ایبے میں ایک جو جیکبس پلو ہے, جیکبس پلو ایک پتھر ہے, کافی بڑے سائز کا پتھر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پتھر ہے جو جس کے اوپر 30 سے زیادہ نبیوں نے بیٹھ کے عبادت کی. ٹھیک, وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے جب ان سے ملنے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے تھے تو وہ کٹوا کے مصر لے آئے تھے. مصر سے ہوتا وہ مختلف ادوار میں جب برٹش امپیریلزم تھا تو وہ پتھر وہاں سے اٹھا کے انہوں نے ویسٹ منسٹر ایبے میں کوئین یا کنگ کے تھرون میں رکھ دیا تھا. ریسنٹ پاسٹ 15 سے 20 سال یا 25 سال پہلے کی, شاید تھوڑا سا زیادہ, 25 سے 30-35 سال پہلے کی سٹوری ہے. آپ کو جو ہے نا گوگل پہ بھی ریکارڈ مل جائے گا سارا. جیکبس پلو چوری ہو گیا. دنیا کی بڑی یونیورسٹی جو ہے نا وہ ایجنسیاں اس کو ڈھونڈ رہی تھی, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. تو انہوں نے
साइकोमेट्रिक मीडियम साउथ अफ्रीका से या किसी अफ्रीका के किसी कंट्री से उसको बुलाया, उसे कहा कि जी बताओ ये कहाँ है। उसने कहा कि कोई एक ऐसी चीज मुझे ला दो कि जो चोरों से जो है वो मंसूब हो। मैं बता देता हूं कहाँ। और तो कुछ नहीं मिला। वेस्टमिंस्टर एबे का जिससे ताला तोड़ा गया था वो हथौड़ा मिल गया। और हैरान कौन एजेंसीज जो है जिसकी रिपोर्ट पूरी आपको मिल जाएगी कि वेस्टमिंस्टर एबे के ताले चल रहे थे, सॉरी कैमरे चल रहे थे, ना किसी ने कुछ रिकॉर्ड किया, ताला टूटा, हथौड़े से तोड़ा गया, किसी ने कोई आवाज सुनी, ना कैमरों ने रिकॉर्ड की। जैकब्स पिलो को 2-4 किलो की चीज नहीं थी, वो वहां से चला गया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। खैर कट शॉट, हथौड़ा मिला, उसने देखा, उसने कहा कि जी 6 लोग थे जो इसको लेके गए हैं, एक को हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया, 5 फलां जगह। 4 या 5 घंटे के बाद जैकब्स पिलो वाज री-इंस्टॉल्ड। आप उसको कहेंगे कि ये बाबागिरी थी। साइकोमेट्री साइंस है। एपॉट्स हमारा सबसे बड़ा जो इसको हम मोजज़ा मानते हैं कि मलका सबा का तख्त आया था। मलका सबा का तख्त कोई ये जो है ना कुछ 6-8 फुट का नहीं सी, वो पूरा पहाड़ यमन वालों ने काट के बनाया हुआ था, जिसकी जो तारीफ मिलती है वो कई मील लंबा, कई फरसख लंबा और कई फरसख चौड़ा था। यानी एक उसकी आम जो है वो कि वो 6 मील लंबा था और 12 मील के 11 मील चौड़ा था। यानी वो पूरे पहाड़ को काट के उन्होंने मलका सबा का तख्त बनाया हुआ था। वो आया था, ठीक है, उसको कहते हैं एपॉट्स। एपॉट्स क्या है? अब उसका मैं सिर्फ लंबी कहानी फिर से कभी सही। मैटर इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मैटर, यानी वहां से उस मैटर को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया, दूसरी जगह एनर्जी को मैटर में ट्रांसफॉर्म कर दिया विद इन नो टाइम। मैटर इनटू एनर्जी। सर फिजिक्स पढ़ाती है ना, इन्होंने पढ़ी नहीं, इन्होंने बेचारियां नूं की पता की हुंदी है ABCD, इन्हां दे जान फरिश्ते। एपॉट्स जो है वो हमारे यहाँ गांव में हमारे साडे पिंडां दे विच करदे हुंदे सन कि जी वो किसी को जादू है तो लिया को पाए हुए कपड़े दे दे, वो देख के बता देते थे कि है या नहीं है। हमने तो सदियों से देखा, इन लोगों ने असल में देखा नहीं है। जैसे कहते हैं ना 9 दौलतिये, वैसे ये 9 इलम किस्म के लोग होते हैं जिनको बस नया नया इलम आ गया तो बस जरा चौड़े हो गए कि सानू जरा कुछ 4 बंदे जानने लग पे। नथिंग। मैं अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला मुझे अपनी पनाह में रखे। रसालत माब सरकार खत्मी मर्तबा सरवे अंबिया ने फरमाया था कि अल इल्मो हिजाबुल अकबर, वो रसालत माब जो अपना तारुफ कराते हैं कहना मदीनतुल इल्म, वो रसालत माब जिन्होंने कहा था कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे उस्ताद बना के भेजा, वो कह रहे हैं कि अल इल्मो हिजाबुल अकबर, कि इल्म बहुत बड़ा हिजाब है। जब इल्म जो है ना वो दिमाग के ऊपर पट्टी बांधता है ना तो फिर बंदे दे विच वैसे ही आकड़ आ जाती है। मैं मालिक से करोड़ दफा पनाह मांगता हूं कि अल्लाह मुझे इस चीज से तो अपनी पनाह में रखी। अब आ जाते हैं कि जी ये मोजज़े करामतें होती कैसे हैं, तो 2 तो मैंने आपको बता दी। मैटर इनटू एनर्जी आपके ज़हन में है। आप जहां सोते हैं वहां पे आपकी बॉडी के कुछ सेल गिर जाते हैं, आपकी बॉडी के कुछ डेड सेल, डिजीज सेल आपके कपड़ों में होते हैं ना, ठीक है। रसालत माब ने क्या कहा था? ज़रे में कायनात का राज है। और मैट्रिक्स थ्योरी क्या है? आपके पूरी बॉडी के सेल में इतना सा DNA का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, आपकी पूरी लाइफ की स्टोरी होती है उसमें, कौन सी डिजीज कहां पे कब किस तरह। आपको पढ़नी नहीं आती, इसमें लोगों का कसूर है, ठीक है। वो जो खजूरें लगी थी तो खजूरों की गुठलियां तो अबू जहल निकाल के ले गया था, फिर उगी कैसे? अब साइंस ये कहती है कि उन खजूर की गुठलियों का कोई एक छोटा सा सेल मिट्टी में रह गया था जो प्रोनिफराई हो गया, बाहर निकला है। सर हर चीज के अंदर बहुत सारी हमें न समझ नहीं है, हम सारी चीजों की तौजीह पेश नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ज़हन एक खास लेवल से ऊपर नहीं जाता। लेकिन जब जैसे हम अल्लाह के करीब होते हैं तो अल्लाह के नूर से उसमें रोशनी आती है। तो आपने ऐसे ही, आप पागल हैं कि आपने आइंस्टाइन का दिमाग महफूज किया हुआ, न्यूटन का दिमाग महफूज किया हुआ कि जी उन्होंने चेक करांगे पढ़ांगे। अगर यही था तो वो खत्म कर देते, बस दैट्स इट, डेड। ये तो सर समझ नहीं आती, असली कहानियां सुनाते हैं, सुनाई जान जिन्हां दी अल्लाह ने गुड्डी चढ़ाई हुई है। मैं कौन हूं? लंबा टॉपिक है, फिर इसके ऊपर एक और नशिस्त करेंगे।